زمین سے اڑیسہ کی راجدھانی دھام نگر شریف آیا چاہتے ہیں۔ میرے استاد گرامی علامہ ضیاء المصطفیٰ محدث کبیر مدث اللہ العالی نے بیان فرمایا کہ غازی پور کے جیل میں سرکار مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان 6 سال تک قید و بند کی زندگی آپ نے گزاری ہے۔ جب 6 سال کے بعد غازی پور سے باہر وہ تشریف لائے تو 6 کافر کو انہوں نے اسلام کا نور عطا فرما دیا تھا، اور جیل میں رہنے میں جو لوگ ڈاکو تھے، جو لوگ چور تھے، جو لوگ جرائم پیشہ تھے، وہ لوگ مجاہد ملت کے ہاتھ میں توبہ کر کے نمازی بن چکے تھے۔ جیل میں قید کا قید خانے کا یہ عالم ہوتا تھا، نماز کا وقت ہوتا تھا، اذان دی جاتی تھی، مصلی امامت میں مجاہد ملت ہوتے تھے، دنیا کے جرائم پیشہ پیچھے کھڑا ہو کر نمازی بن چکا ہوتا تھا۔ میرے بزرگوں، اسی کا ایک واقعہ کتابوں میں مذکور ہے کہ غازی پور میں رہنے کے زمانے میں سخت گرمی کا زمانہ، وہ بھی یوپی کی گرمی، ایسے میں مجاہد ملت علیہ رحمہ کو ایک چھوٹی سی کوٹری میں بند کر دیا گیا تھا۔ آپ نے جیلر سے ایک دفعہ کہا کہ اس چھوٹی سی کوٹری میں ہمیں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، اگر ہمیں جیل کے اندر ہی کوٹری سے باہر نکلنے کا موقع دیا جاتا تو شاید تھوڑا اچھا ہوتا۔ وہ جیلر بڑا ظالم تھا، جیلر بڑا متعصب تھا، اس نے کہا مجرم تو بہرحال مجرم ہوتا ہے، اس لیے کسی کے ساتھ رعایت نہیں کی جائے گی، یہی قید و بند کی زندگی، یہی کال کوٹری آپ کا مقدر ہے، باہر آنے کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ 60-70 سال کا یہ بزرگ انسان جیل کی اونچی اونچی دیوار سے پھلانگ جائے گا، ہاتھوں کی ہتھکڑی پاؤں کی بیڑیوں کو توڑ ڈالے گا، مگر نہیں، وہ جانتا تھا کہ اس کمرے سے باہر نکلنے نہیں دیا جائے گا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد وہی ظالم جیلر کو دنیا کی ضرورت آن پڑی، اس نے آفیسر سے چھٹی لے کر گھر جانا چاہا۔ ابھی غازی پور کے ریلوے پلیٹ فارم میں پہنچا تھا، دور سے ایک شبیہ نظر آئی، ایک 70-80 سال کا بزرگ نماز پڑھتا ہوا نظر آیا، دماغ اس کا ٹھنکا، یہ تو وہی انسان نظر آ رہا ہے جسے میں نے جیل غازی پور کی بند کا کوٹری میں بند کر دیا تھا، تالے لگا دیے گئے تھے، اور قریب جب آیا اس کی حیرت اور بڑھ گئی، واقعی یہ مجاہد ملت تھے کہ جیل خانے میں ان کو میں چھوڑ آیا تھا، میں جب آیا کسی نے تالا توڑ دیا ہے اور میرے قیدی کو نکال دیا ہے، اور یہ پلیٹ فارم میں آ کر رب کا سجدہ ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے اس نے سوچا اگر قیدی باہر نکل جائے گا میری نوکری چلی جائے گی، میرا پیٹ اور میرے آمدنی کا ذریعہ ختم ہو جائے گا، یہ پیٹ کا پجاری ظالم اب گھر کیا جاتا، واپس پھر جیل گیا، بڑے افسر کے پاس ہوا، کہا سر غضب ہو گیا، جسے ہم نے تالے میں بند کر دیا تھا میں نے غازی پور کے پلیٹ فارم میں دیکھا وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ افسر نے کہا یہ 70-80 سال کا انسان یہ کیسے جا سکتا ہے؟ جیل کی اونچی اونچی دیواریں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، یہ توڑ کیسے سکتا ہے؟ اس نے کہا میری مانو شنیدہ کہ ببد مانی نے دیدہ، میں سن کے نہیں آیا، اپنے سر کی آنکھ سے دیکھ کے آیا ہوں، وہ کمرے میں بند کمرے میں جسے میں نے تالا لگا کے چھوڑ دیا تھا، وہ غازی پور کے پلیٹ فارم میں رب کا سجدہ ادا کر رہا ہے۔ چنانچہ آفیسر بھی آیا اور یہ جیلر بھی آیا، اس کمرے کے پاس آئے جس کمرے میں مجاہد ملت تھے، اس دروازہ باہر سے لگا تھا، تالا بھی بڑا سا لٹک رہا تھا۔ اس نے کہا سر ایسا ہے کسی صورت انہیں نکال دیا گیا ہوگا، کیا کھوپڑی خراب ہو گئی ہے کیا؟ تم تالا کھولتے کیوں نہیں ہو؟ چنانچہ کانپتے ہوئے ہاتھ سے اس نے جیل کی کوٹری کا جب تالا کھولا ہے، جب دروازہ کھولا، کیا منظر دیکھا؟ غازی پور کے پلیٹ فارم میں مجاہد ملت عبادت کی جس حالت میں تھے بند کوٹری میں عبادت کی اسی حالت میں موجود ہیں۔ نعرہ کرامت مجاہد ملت، ہمت مجاہد ملت، ہمت عباسی دلہا سید صاحب نام شیخ الحدیث علامہ حنیف صاحب نسبائی سر زمین نام لو صدر جلسہ ڈاکٹر صادق صاحب حبیب۔ مادیت اور روحانیت کا منظر دیکھنا ہو، مجاہد ملت کو دیکھو، آپ کہیں گے
مولانا جیل سے انسان کیسے نکلے گا؟ دیوار تو روک دیتی ہے، کیوار تو روک دیتا ہے، دروازہ تو روک دیتا ہے، ہتھکڑیاں تو روک دیتی ہیں، بیڑیاں تو روک دیتی ہیں۔ میں کہوں گا بلا شبہ ہتھکڑیاں جسے روکتی ہیں اسے جسم کہا جاتا ہے، اسے مادہ کہا جاتا ہے۔ دیواریں جسے روکتی ہیں وہ مادیت والے کو روکتی ہیں، مگر ایک بندہ جب روحانیت کی منزل حاصل کر لیتا ہے تو لوہے کی یہ دیواریں نہیں روکتی ہیں، یہ ہتھکڑیاں نہیں روکتی ہیں، یہ جیل کی دیواریں نہیں روکتی ہیں۔ جو مصطفیٰ کی سنت کی بیڑیاں کہاں لیتا ہے، لوہے کی بیڑیاں اس کے راستے کو روکا نہیں کرتی۔ اسی لیے پیارے ہم کہتے ہیں مادیت کا مقام اور ہے، روحانیت کا مقام اور ہے۔ آپ کہیں گے مولانا دھام نگر سے آئے ہو، اپنے مرشد گرامی کے تعلق سے تمہاری عقیدت ہے جو بول رہی ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا پیارے، ہماری عقیدت کے پیچھے قرآن و حدیث کی حقیقت بھی پوشیدہ ہے، حقیقت بھی چھپی ہوئی ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے میں ایک حدیث پیش کروں گا، اپنی گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ یہ بخاری میں بھی موجود ہے اور تقرب اللہ کے باب میں، صحائح ستہ میں، اکثر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب احببت الی مما افترضت الی وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتى احبه فاذا احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأوتينه او كما قال، ذرا زور سے بولو پیارے سبحان اللہ۔ یہ بخاری شریف کی معزز ترین محترم ترین حدیث ہے۔ کہاں ہے وہ بدعقیدہ جو نبیوں کی توہین کرتے ہیں، ولیوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں؟ کیسے بخاری پڑھاتے ہوں گے؟ کسی نے کہا تھا بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری، بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ کہتے ہیں میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، زور سے بولو۔ اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بندہ فرض ادا کر کے فرائض کی ادائیگی سے سب سے زیادہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، اس کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بندہ بن جاتا ہے، میرا ولی بن جاتا ہے۔ جب میرا بندہ ولی بن جاتا ہے اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ زور سے بولو پیارے سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میں ولی بندے کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، اگر میرا ولی بندہ مجھ سے کچھ سوال کرتا ہے میں ضرور عطا کرتا ہوں۔ پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی جسم سے بھی پاک ہے، جسم کے لوازمات سے بھی پاک ہے، وہ بدن سے بھی پاک ہے اور بدن کی نقل و حرکت سے بھی پاک ہے۔ اس کی ذات بہت بلند ہے، بے نیاز ہے، مگر وہ فرما رہا ہے کہ یہ بندے کا ہاتھ ہوتا ہے، پکڑنا میرا ہوتا ہے، بندے کی آنکھ ہوتی ہے، دیکھنا میرا ہوتا ہے، بندے کے قدم ہوتے ہیں، چلنے کی قوت میں عطا کرتا ہوں۔ پیارے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا ظہور اگر لاہور کے علامہ سید گولوی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، اس کی تسبیح کا دانہ لگتا ہے، مری ہوئی چڑیا زندہ ہو جایا کرتی ہے۔ اور اگر دھام نگر کے حبیب الرحمان کو یہی مرتبہ ملتا ہے، وہ جیل کی بند کوٹری میں بھی رہتا ہے، وہ ہماری جھولی بھرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ سجدے میں جھک جاتا ہے، ٹرین رکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اے عرس بزرگاں منانے والوں، صرف بزرگوں کے آستانے پہ نعرہ لگا دیا جائے یہی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، اس کا احترام بھی کرنا ضروری ہے۔ مزاروں پہ پھول کی چادر پیش کرو، کپڑے کی چادر ہو، قرآن کی اگر آیت لکھی ہوئی ہو، باوضو ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ اولیاء کرام کے مزار پہ اس انداز سے آؤ، 4 ہاتھ کی دوری پہ کھڑے ہو کر فاتحہ کرو، وہاں جھک نہ جاؤ، تم تو چادر چومو گے، بدعقیدہ کہے گا یہ چوم نہیں رہا ہے، یہ سجدہ کر رہا ہے، یہ پوج رہا ہے۔ غلط روی سے منازل کا بوجھ بڑھتا ہے۔ مسافروں، روش
कारवां बदल डालो, जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, नशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो, हवा यही जो रहेगी तो ऐ नकीबे बहार कहां से आएंगी रानाइयां चमन के लिए। इसलिए इन अल्लाह वालों के आस्थाने पे, अब्दुल्ला किरमानी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे आओ। कोई नमाज छोड़ के वली नहीं बनता है, कोई रोजा तोड़ के वली नहीं बनता है, कोई सुन्नत से इनहराफ करके वली नहीं बनता है, शरीयत मुस्तफा की बगावत करके कोई वली नहीं बनता है। पांचों उंगलियों में जब अंगूठी पहनने से बंदा वली नहीं बन जाता है, शोभताबाजी के जरिया बंदा वली नहीं बन जाता है। जो हदीस हमने पढ़ी उसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के जरिया फरमाता है वली बनने के लिए फर्ज अदा करना जरूरी है, नफल अदा करना जरूरी है, सुन्नत पे चलना जरूरी है, शरीयत मुस्तफा पे चलना जरूरी। इसलिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। जब खुदा किसी का हो जाता है सारी खुदाई कदमों तले झुक जाया करती है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। बुजुर्गों के आस्थाने पे हम आए हैं। अभी अल्लामा फैजी बता रहे थे पहले आए थे तो मज़ार शान का नहीं था, मार्बल लगा हुआ नहीं था, टाइल्स लगा हुआ नहीं था, कीमती चादर नहीं थी, सड़कें पुख्ता नहीं थी, सड़कें भी पुख्ता हो गई, मज़ार भी मार्बल लग गया, टाइल्स लग गया, चादर चढ़ गई, मगर मस्जिद अभी भी खाली है। सल्तनत आज भी बुला रहा है। जब कोरोना की बीमारी थी, जब मस्जिदों में ताले थे, नमाज पढ़ने के लिए हमारा जवान उतावला हो रहा था। ईद की नमाज जालिम ने घर में पढ़ लिया, मकान में पढ़ लिया, दीवार में पढ़ लिया, खेत में पढ़ लिया, खलियान में पढ़ लिया, और जब बीमारी दूर हो गई फिर मस्जिद पुकारती है वो नमाजी हमारे कहाँ गए, फिर कुरान पुकारता है वो तिलावत वाले कहाँ गए, फिर इबादत अल्लाह की पुकारती है हमारी बारगाह में सर झुकाने वाले कहाँ गए। उसका मतलब ये हुआ हम मजहब से दूरी का अंदाज, कुरान से दूर होना, मस्जिद से दूर होना, उलमा से दूर होना, मज़ारात से दूर होना, नबियों की चौखट से दूर होना, इस बात की गमाजी है। फिर कोरोना आएगा, फिर मुसीबतें आएंगी, फिर बलाएं आएंगी, अगर नहीं तो आज से सजदा करो, अभी से झुक जाओ, अभी से बंदगी करो, अभी से रब की बारगाह में इबादत करो, अपनी माँ को खुश करो, अपने बाप को खुश करो, और अल्लाह के वली की बारगाह में नियाज भी पेश करो और रब की बारगाह में नमाज भी पेश करो। अल्लाह का वली अपने उस गुलाम का नियाज कबूल नहीं करता जो रब की बारगाह में नमाज नहीं पेश करता, और रब की बारगाह में उसकी नमाज कबूल नहीं होती जो अल्लाह के वलियों के नियाज का इनकार कर दिया करता है। फैज़ान मुजाहिद मिल्लत जिंदाबाद, उर्स किरमानी शाह पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।